على البكاء حي على البكاء في ماتم الحسين مظلوم كربلاء حي على البكاء حي على البكاء في ماتم الحسين مظلوم كربلاء عريان كربلاء عطشان كربلاء سلطان كربلاء. پڑھیے محمد والے خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ جو پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند متعال نے کائنات کے نظام کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں دائماً تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سویرا ہوتا ہے، دن ہو جاتا ہے، شام آتی ہے اور پھر رات کی تاریکی۔ اسی طرح موسم بدلتے ہیں اور دائماً کائنات میں یہ تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان بھی مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتا رہتا ہے، حتیٰ فزیکلی بچہ ہوتا ہے، جنین ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پہلے کمزور تھا، پھر طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تبدیلی اس کائنات کی فطرت میں ہے۔ جمود نہیں ہے، مسلسل ایک تحول ہے، چینج ہے جو انسانی معاشرے میں اور اس عالم میں رہتی ہے۔ جس طرح یہ تبدیلیاں ہیں، اسی طرح انسانی معاشرے کے اندر ایک سوسائٹی کے طور پر بھی مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جیسے ایک انسان زندہ ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ معاشرے بھی زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کی بھی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ قرآنی آیات کے مفاہیم ہیں۔ یہ جو تبدیلیاں انسانی معاشرے میں آتی ہیں، یہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ تبدیلیاں اور چینجز جو معاشرے کو پستی کا شکار کر دیں، اسے کمزور بنا دیں، اندر سے کھوکھلا کر دیں، بے بصیرت معاشرہ، بد اخلاق معاشرہ، کریکٹر لیس معاشرہ، کرپٹ معاشرہ، ظلم کا ساتھ دینے والا معاشرہ، سوسائٹی، یہ سب پستی کے
علائم اور پستی کی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے آپ اسرائیل کو جا کے دیکھ لیں، اسرائیل کے اندر جو سوسائٹی اور معاشرہ ہے وہ ظلم کے ساتھی ہیں۔ کل ان کا قاتل پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر شیمون پیرز مرا ہے، وہ ان کا ہیرو ہے، ایک قاتل، بے گناہوں کا قاتل، نہتے فلسطینیوں کا قاتل۔ عرب دنیا کے اندر عرب دنیا کے حکمران، ان کے نمائندہ وفود گئے ہیں اس کے جنازے میں شریک ہونے کے، ایک قاتل اور اس زمانے کے یزید کے جنازے میں۔ اور ان ممالک کے لوگوں نے اسے تحمل کر لیا، برداشت کر لیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے دور کا معاشرہ دیکھ لیں آپ، جو یزید کی بیعت کر لیں، عوام اور خواص یزید کی بیعت کر لیں، ایک انتہائی بحران زدہ معاشرہ بن چکا تھا، پست معاشرہ بن چکا تھا۔ اب لوگ دیکھیں، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، کتنے لالچی تھے وہ، کتنے کمینے، گھٹیا اور پست تھے کہ یزید جیسے گھٹیا ترین درندے کے آگے جھک گئے، اس کی بیعت کر لی، اسے اپنا حکمران مان لیا۔ گویا یزید کی بیعت یعنی اس زمانے کا مسلم معاشرہ اپنی اندرونی ساخت، ہویت، اصول، ہر چیز کھو بیٹھا ہے اور مر گیا ہے۔ لبادہ اسلام دوڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کی اذانیں ہیں، لیکن اندر سے شیطان آ گیا ہے، شیطان کی گرفت میں چلا گیا یہ معاشرہ۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں یمن کے اندر 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، آل سعود قتل عام کر رہی ہے، وہاں پر بمباری کر رہے ہیں، عورتوں، بچوں کو، اسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ان کے اوپر قتل کر رہے ہیں، اس ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ کوئی بول رہا ہے کیا انسانی عالمی ضمیر کہاں ہے؟ کدھر ہے عالمی ضمیر؟ یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے لیں، جب پک اینڈ چوز کیا جائے گا، ہمارا اور آپ کا مظلوم الگ ہو جائے گا، تو پھر دنیا میں افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہو جائے گا۔ کوئی بول رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے اندر جیل میں لوگ جوان بھوک ہڑتال کر کے مر رہے ہیں، کوئی بول نہیں رہا ان کے لیے۔ مسلمان ممالک کے وفود وہاں جا رہے ہیں۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ ایک مرے ہوئے معاشرے کی نشانیاں ہیں، خود غرض معاشرہ، لالچی معاشرہ، لالچی سوسائٹی، بزدل سوسائٹی، مادہ پرست سوسائٹی، بے ہویت، بے بصیرت، بے شعور سوسائٹی اور معاشرہ یہ بن گیا ہے۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ آپ کشمیر کے اندر دیکھ لیں، انڈیا وہاں ظلم کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، مسلط ہے وہاں پر،
کہاں ہے عالمی ضمیر؟ کہاں ہے عالمی انسانی حقوق کے ادارے؟ مرے ہوئے معاشرے، مرے ہوئے معاشرے۔ ان حالات میں جیسے کل 61 ہجری میں مولا حسین نے یزیدیت کو للکارا اور انسانی معاشرہ جو یزیدیت کے سم میں قاتل سے مر گیا تھا، مسیحائی کر کے اسے نئی زندگی دی، اس میں نئی روح ہوگی، آج کی عزاداری کو بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيدٍ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ يقول اذا رأيتم معاویہ علی منبری فاذکروا بطنہ۔ میں نے اپنے نانا سے سنا جب امیر شام مسلط ہو جائے تو ان کے اوپر مسند اقتدار پر بیٹھ جائے، اس کے پیٹ کو چیر دو، پھاڑ دو۔ تم نے اسے دیکھا اور تم خاموش رہے تو اللہ نے تمہیں یزید کے ابتلا میں ڈالا، پھر اللہ نے تمہیں یزید جیسے شخص کے لیے مبتلا کر دیا، اور جب یزید جیسے حاکم ہو جائیں پھر اسلام کا خاتمہ ہے، اسلام مر جائے گا۔ مسلمان تو چھوڑے، اسلام مر جائے گا۔ یزیدی حکومت کا زہر قاتل اتنا خطرناک ہے، فاسق و فاجر اور ظالم حکومتیں صرف مسلمان کو نہیں ختم کرتی، اسلام کی جڑ بھی کھوکھلی کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ حکومتی تبدیلیوں کے ذریعے مذہب بدل جاتے ہیں، دین بدل جاتے ہیں۔ پہلے سیاسی تبدیلیاں آئیں، پھر اس کے بعد باب مدینۃ العلم بند ہوا۔ اگر وہ سیاسی تبدیلی نہ آتی کبھی بھی باب مدینۃ العلم بند نہیں ہو سکتا تھا۔ سیاسی تحولات اور تبدیلیاں اتنی اہمیت کی حامل ہیں، سیدہ کائنات نے ان سیاسی تحولات اور تبدیلیوں کا مقابلہ کیا، گھر سے باہر نکلی۔ بی بی جانتی تھی اصول بدل جائیں گے، فروع بدل جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔ یزید جیسے اگر جہان اسلام پر مسلط ہو جائے پھر فقط مسلمانوں کو خطرہ نہیں، امام نے کیا کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید۔ اسلام کو پھر سلام ہے، یعنی اسلام کا خاتمہ ہے۔ کب؟ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ بِحَاکِمٍ، جب یزید جیسے حاکم امت پر مسلط ہو جائے اور امت کو یزید جیسوں کی آزمائش میں پڑنا پڑ جائے پھر یہ ہو جائے گا۔ لہذا آپ نے دیکھ لیا، لہذا امام علیہ السلام جہاں امت کو یزید کے نرغے سے نکالنے کے لیے نکلے، وہاں اسلام کو بھی نکالنے کے لیے نکلے ہیں اور اسلام کو بچانے کے لیے بھی نکلے ہیں۔ امام کا قیام دین کے دفاع کی خاطر بھی تھا اور امت کی خاطر بھی تھا اور مظلوموں کی خاطر بھی تھا۔ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کو خطرہ ہے، دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں
بعض جملوں میں انی لا اری الموت الا شہادہ، میں جس موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں وہ شہادت ہے. وَلَا الْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور ظالموں کی ہمراہی میں زندگی کو ننگ اور آر سمجھتا ہوں. ظلم ستیزی، ظلم سے ٹکرانا یہ فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے. ظلم ستیز رہنا، ظلم سے ٹکرانا یعنی یزیدیوں سے ٹکراؤ، ایک طرف مظلوموں کو رہائی دلانا اس ظلم سے، اور دوسرا دین کو بچانا ہے یزیدیت کے منحوس سائے سے اور جہنمی آثار سے. یہ ہے. اور پھر کیا کہا؟ یہ کہہ کے بتلا دیا یہ جنگ جاری رہے گی. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں کہا آجا میں نہیں کروں گا، کہا مجھ جیسا. آسان لفظوں میں کہیں کہ کوئی حسینی قیامت تک کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. کوئی حسینی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. یزیدی ہوتا کون ہے؟ خود امام نے فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ. یزید کیا ہے؟ ایک ایسا شخص ہے جو کہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے. کوئی بھی حسینی شرابی کی بیعت نہیں کرے گا. کوئی بھی حسینی. امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، وہ حسینی اگر بچہ بھی ہے تو یہ کام نہیں کرے گا. یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا یزید ہم نے سارے راستے میں ان قیدیوں کو بہت مارا پیٹا ہے، تشدد کیا ہے، سختیاں کی ہیں ان کے اوپر، جتنا ہم ظلم کر سکتے تھے کیا ہے. لیکن یزید ان کے بچے ڈر جائیں، جھک جائیں، شکست مان لیں ہمارے آگے. یزید ان کے بڑے تو بجائے ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈریں. مجھ جیسا یزید جیسے. یزید شرابی. میں نے ایک جگہ تقریر کی، اتفاق سے وہاں کا جو سیاستدان تھا وہ شراب پیتا تھا. اس نے کہا اس نے میرے خلاف تقریر کی ہے. میرے کہا وہ گمان میں نہیں تھا کہ یہ شرابی ہے نا. یہ اس نے باقاعدہ گلا کیا، اس نے میرے خلاف تقریر کیا تھا آگے مولوی صاحب نے نا. میں امام کا ہی خطبہ پڑھ رہا تھا. یزید رجل شارب الخمر. البتہ وہ مومن سیاستدان تھا. شارب الخمر. یزید شرابی ہے. یزید رجل فاسق شارب الخمر. یزید فاسق ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے نافرمان ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے فرائض کو انجام نہ دے وہ کیا ہے؟ فاسق. جھوٹ بولتا ہے فاسق. فاسق ہے اور شرابی ہے. معلن بالفسق. خالی ایسا فاسق نہیں ہے جو چلو تھوڑا بہت خیال بھی رکھتا ہو کچھ کا کسی کا نا. ایسا ہے اپنے فسق و فجور کو سب کے سامنے محفل سجاتا ہے، بڑی شراب پیتا ہے اور ایسی محفل سجاتا ہے جو مسند اقتدار پر بیٹھا ہوا کوئی مسلمان نہیں کرنا چاہیے اس کو. میں مسند اقتدار کہوں گا اس کو نا، اور رسول کی مسند تو نہیں ہو سکتی جہاں یزید بیٹھ جائے آگے. معلن بالفسق. معلن یعنی علنی، اوپن فسق و فجور کرتا ہے. وقاتل نفس المحترمہ. اور قاتل بھی ہے. کن کا؟ بے گناہ. ایک قاتل کو، شرابی کو، فاسق و فاجر کو، کرپٹ کو، غاصب کو، ظالم کو، اس طرح کا کوئی بھی شخص ہے اس کی
کوئی بھی حسینی امام فرماتے قیامت تک بیعت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، یہ ٹکراتا رہے گا اس کے ساتھ، اس کے مقابلے میں رہے گا۔ بس عزاداری سید الشہداء اسی جنگ کا تسلسل ہے، اسی ٹکراؤ کا تسلسل ہے جس کا پرچم مولا حسین کے ہاتھ میں تھا اور ان کے بعد پھر اسیروں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ اسی ٹکراؤ کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ ہم نے دو کام کرنے ہیں، عزاداری کے ذریعے، اس ٹکراؤ کے ذریعے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور مظلوموں کو ظلم کے مقابلے میں ان کی سپورٹ کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے اور ظالموں سے ٹکرانا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے اندر جو حکمت ہے، جو فلسفہ ہے اس کے اندر، جو اس کا سبب ہے، کیوں عزاداری کریں، مقصد عزاداری کیا ہے، دو اہم چیزیں اس میں اور بھی ہیں البتہ نا، لیکن دو اہم، وہ کیا ہے، دین کی حفاظت اور مظلوموں کے حقوق کی خاطر ظلم سے ٹکرانا۔ یہ دو کام ہے عزاداری سید الشہداء کے ذریعے کرنے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لینا، عدل کا پرچم اٹھانا۔ قرآن مجید نے غور سے سنے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، کیا معنی اس کا؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ان کو خطاب ہے، کیا کرو؟ کونوا قوامین بالقسط۔ یہ جیسے نا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو فرض ہے، واتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو فرض ہے، حج کرو فرض ہے، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو فرض ہے، ایسے ہی یہ فرض بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سننا ہے اس کو۔ کونوا قوامین بالقسط، کن کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اگر تم مومن ہو پھر تم اس قابل ہو کہ اللہ تم سے خطاب کرے، اللہ تم سے بات کرے۔ کیا خدا کہہ رہے ہیں؟ کونوا قوامین بالقسط، یہ کونوا فعل امر ہے، آرڈر ہے اس کے اندر خدا کی طرف سے کہ میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں، کس بات کا؟ عدل کے نفاذ کے لیے اٹھو، عدل کے نفاذ کے لیے قیام کرو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر نہیں کہا کہ کونوا قائمین بالقسط، کیا کہا؟ کونوا قوامین بالقسط۔ قائمین اور قوامین میں فرق یہ ہے کہ جب قوام کہا جاتا ہے تو قائم سے ہی قوام ہے، یعنی بہت زیادہ اہمیت دو اس کو، عدل کے قیام کے، عدل کے نفاذ کے لیے قیام کرو، یعنی بہت اہمیت دو، اہتمام کرو، اٹھو۔ امام حسین صرف مومن نہیں ہے، وہ مومنوں کا امام ہے۔ تو امام ہر وادی میں آگے ہوتا ہے، امام ہوتا ہے جو آپ سے آگے ہو نا، ہر پہلو میں وہ آگے ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں وہ آپ سے اگر برابر ہو جائے امام نہیں رہے گا، اگر برابر ہو جائے امام نہیں رہے گا۔ وہ امام اس وقت ہوگا جب ان سے آگے ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اگر امام کا پیروکار حبیب ابن مظاہر ہر روز ختم قرآن کرتا ہے
تو پھر امام وہ ہونا چاہیے نا جو نوک نیزہ پر قرآن پڑھے. امام آگے ہوتا ہے، امام عبادت میں آگے، نماز میں آگے. امام کی نماز کا مقام یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. امام عبادت کرتے ہوئے حالت رکوع میں جب زکوٰۃ دیتا ہے تو آیہ ولایت تاج ولایت بن کے اترتی ہے. یہ امام کی عبادت ہے، امام کی بندگی ہے یہ. لہذا امام کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. فقط ضرب نہیں، امام کا سجدہ ثقلین کے سجدوں سے افضل ہے، امام کا رکوع ثقلین کے رکوعوں سے افضل ہے، امام کا جہاد ثقلین کے جہادوں سے. وہ ہر وادی میں امام اور آگے ہے. ضرور پڑھیں محمد والے. تو عادل کے نفاذ کے لیے قیام کرنے والوں کی وادی میں بھی وہ کیا ہے؟ وہ امام ہے. اس جدوجہد میں بھی، اس موومنٹ اور تحریک میں بھی وہ سب سے آگے ہے امام. اب دیکھ لیں، قتل علی فی محراب عبادتی لشدت. امام کے نظریے کا اسکول ہے کربلا والوں کا، اس کے اندر عظیم رول ماڈل ہیں. ہر ایک کامل اور اکمل ہے، بچہ بھی اکمل اور کامل اور اکمل ہے. مجلس سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں میں عزاداری کی وجہ سے علم سے محبت بڑھ جانی چاہیے. علم کے میدان میں حسینی جوان آگے ہو جانا چاہیے، اس کا اثر ہونا چاہیے. اویئرنیس میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، کریکٹر میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، نظم و انضباط میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، اور زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے. کیونکہ جب اس کا امام سب سے آگے ہے تو یہ اس امام کی وجہ سے یہ دوسروں سے آگے ہونا چاہیے. جس امت کا امام علی ہے اس امت کو امتوں کا امام ہونا چاہیے. نعرہ حیدری. لہذا عزاداری سید الشہداء کے ذریعے قرآن، اہل بیت اور ان کی تمام تعلیمات کو انسانی معاشرے کہ ہر فرد تک پہنچایا جا سکتا ہے اور پہنچانا چاہیے. اس کی عظمت ہے کیونکہ مولا حسین میں خاص جاذبہ ہے. ضرور پڑھ لیں محمد والے. ایک بار جاذبہ ہے کربلا والوں میں. تمام آئمہ نے ہمارا رخ کدھر موڑا ہے؟ کربلا کی طرف. کربلا جاؤ، عزاداری کرو. مولا حسین میں جو جاذبہ ہے نا وہ ہر باضمیر کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، حتیٰ نام مسلم کو بھی. اس کے لیے سب نے آئمہ نے کہا کربلا جاؤ. کربلا مرکز ہے. مولا حسین کا حرم وہ حرم ہے، روایات میں ہے کہ ایک ملائکہ کا گروہ آتا ہے زیارت کے لیے اور جاتا ہے، اور دوسرا آتا ہے. مسلسل نزول ہے ملائکہ کا کربلا مولا. تمام انبیاء کی ارواح شب جمعہ کربلا آتی ہے. ہمیں کہا گیا کربلا جاؤ. زید شہام نے چھٹے امام سے روایت نقل کی ہے. میں نے یہ روایت اپنے استاد ایت اللہ وحید خراسانی سے سنی، بات ہے خود میں نے پڑھا بھی اس کو. روایت سندن صحیح ہے، زید شہام راوی ہے. پوچھتا ہے
چھٹے امام علیہ السلام سے کہ مال من زار الحسین علیہ السلام، کہ مولا اگر کوئی مولا حسین کی زیارت کرے تو اس کا کیا مقام؟ امام نے فرمایا کمن زار اللہ فی عرش، ایسے ہے جیسے عرش پہ جا کر اللہ کی زیارت کرے۔ یعنی اس کے تک انسان زیارت مولا حسین سے اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا خدا کے قریب ہوتا ہے کہ جا کے عرش تک بلند ہو جاتا ہے۔ یہ قرب خدا کی معراج ہے ایک مومن کے لیے جو ظاہر مولا حسین۔ پھر کہا مولا مال من زار احدکم، اور باقی اگر ائمہ کے اس نے زیارت کی تو اس کو کیا مقام ہے؟ کہا کمن زار رسول اللہ، ایسے جیسے رسول پاک کی زیارت کی۔ اس لیے صرف جو اربعین مولا حسین کا صاحب ائمہ بڑے عظیم ہیں نا، لیکن جو مقام خاک کربلا کا ہے وہ کسی حرم کا ہے یا نہیں؟ جو سجدے کا ثواب کربلا کی خاک پر ہے وہ کسی خاک پر ہے یا نہیں؟ آج علماء بیٹھے کہ بلا سید ہاشم موسوی صاحب کوئٹہ کے امام جمعہ ہیں، وہ تشریف فرمائے اللہ عسکری ہے کہ بلا آپ موسوی ائمہ نے کہا کربلا جاؤ، یعنی جڑ جاؤ، متصل ہو جاؤ حسین کے ساتھ، یہ کشتی نجات ہے۔ عجیب جملے ہیں، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ۔ بہرحال لہذا کربلا مرکز اور محور ہے، اس لیے کہتے جب مولا امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام کا نعرہ کیا ہوگا؟ یا لسارات الحسین۔ یہ بعض اوقات لوگ جو نا پتہ نہیں پڑھتے، لام جو ہے نا لام استغاثے کے لیے ہے، ایسی ہے نا صاحب نا سرنا میں پڑھاتے ہیں نا، کیا بنتا ہے یہ؟ یا لام زبر لا، یا لسارات الحسین، یہ نعرہ ہوگا امام کا، بارہ امام کا۔ اور سب سے پہلے جب رجت ہوگی تو کون سے امام کی رجت ہوگی؟ سب سے پہلے مولا حسین۔ مولا حسین کی حکومت قائم ہوگی اس دنیا میں، رجت ہوگی۔ بہرحال الگ بات ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء معاشرے کے اندر ظلم ستیزی کی روح کو زندہ رکھتی ہے اور رکھنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ دیکھیں کربلا ایک چند دنوں کے اندر مجموعہ ہے، تمام کی تمام قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل ہوا ہے، اور تمام کی تمام انسانی اخلاقی فضیلتیں کربلا میں مجسم نظر آتی ہیں، ہر فضیلت اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ کربلا رول ماڈل ہے ہمارے لیے، مکتب ہے، مدرسہ ہے، معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن کی تلاوت کا جو منظر کربلا میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا تاریخ میں۔ عبادت کا منظر، تہجد کا منظر، ایثار و فداکاری کا منظر، استقامت، شجاعت، جرت، حوصلہ، وفا، حیا، پاک دامنی کا منظر جو کربلا میں کہیں نہیں ہے۔ غیرت اور حمیت دیکھیں معاشرے میں کربلا میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں، مولا حسین اور ان کے ساتھیوں نے ہر انسانی فضیلت کو زندگی بخشی ہے، نئی زندگی دی ہے۔ اس جنگ کے اندر مال غنیمت کا تصور ممکن نہیں تھا، شہادت اور فداکاری تھی بس۔ کوئی لالچ نہیں تھا کہ جنگ لڑنے جائیں گے اور مال ہاتھ آ جائے گا، مال غنیمت ملے گا، گھوڑے ملیں گے، اونٹ ملیں گے، بکریاں ملیں گی، سونا ملے گا، چاندی ملے گی، پیسے ملیں گے، زمینیں قبضے میں آئیں گی، یہ نہیں تھا۔ جنگ
کربلا کی جنگ ظلم کے ساتھ تمام انسانی فضیلتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ وہ معاشرہ جو بزدل ہو جائے وہ بے غیرتوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ بزدل معاشرہ بے غیرتوں کا معاشرہ ہے، اور کربلا والوں نے نئے سرے سے معاشرے میں شجاعت کا رزق بانٹا ہے۔ شجاعت کو زندگی اور حیات بخشی ہے کربلا میں انہوں نے۔ کربلا کے بعد لوگ اٹھے ظلم کے خلاف، شجاعت بہادری دیکھیں۔ میں مصائب نہیں بھی پڑھنا چاہتا، بعد پڑھوں گا۔ ایک بچہ 13 سال کا، کم از کم یزید کے لشکر کی تعداد 30 سے 40 ہزار ہے، کم سے کم۔ آپ یہاں پر دیکھیں 40 ہزار کا ایک طرف موب ہو اور ایک بندہ سامنے مقابلہ کر سکتا ہے؟ مقابلہ کر سکتا ہے ایک بندہ؟ 13 سال کا بچہ ہے، قاسم اکیلے لے رہا ہے 40 ہزار سے، اکیلے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ اس شہزادے کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے، بدن پر زرہ نہیں ہے، سر پر خود نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے۔ شیروں کی طرح یہ کہتے ہوئے ان یزیدیوں کے سامنے جانتا ہے کہتے مجھے پہچانو، انی انا القاسم من نسل علی، مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم ہے۔ 13 سال کا بچہ یہ صاحب اولاد جو ہیں، جو میری عمر کے 13 سال کے بچے دیکھے ہوگے، 13 سال کا بچہ کس حالت میں آتا ہے؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو اور اکیلا لڑے ان ظالموں سے۔ یہ شجاعت، سب کی شجاعت۔ نماز کا وقت ہے، مولا کے سامنے کھڑا ہے، تیر کھا رہا ہے، تلوار اب نہیں چلا رہا، تیر کھا رہا ہے۔ کتنا بہادر ہونا چاہیے، کتنا شجاع ہونا چاہیے جس نے سارے تیر سینے پر اور چہرے پر کھائے۔ یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ مر گئی تھی۔ لوگ یزید کے آگے جھک گئے تھے، بے غیرت اور بزدل معاشرہ بن گیا تھا۔ یہ کربلا رول ماڈل ہے 13 سال کے لیے، 18 سال کے لیے علی اکبر ہے، اس سے بڑوں کے لیے بالفضل عباس ہے۔ ہر ایج اور عمر کے لوگوں کے لیے کربلا میں رول ماڈل اور نمونہ عمل موجود ہے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے۔ وفا دیکھیں کربلا میں، حیا اور پاک دامنی دیکھیں، انسانی عزت اور کرامت اور وقار دیکھیں، سختیاں دیکھیں۔ اتنی سختیاں کبھی نہیں آئی ہیں کسی پر جتنی کربلا سخت اور مشکل ہے۔ انسان کے ساتھ اس کی بیٹیاں، بہنیں، ناموس اور غیرت ہو، اور محاصرے نہ ہو، بچے بھی پیاسے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ آسان نہیں ہے دوستو۔ پاکستان کے لوگ جہاں رہ رہے ہیں، یہاں پر اس وقت آپ طول تاریخ میں دیکھیں، اسی لیے عزاداری سید الشہداء انسانی معاشرے میں حریت کی روح پھونکتی ہے، ایثار و فداکاری کی روح پھونکتی ہے، شجاعت کا رزق بانٹتی ہے، وفا بناتی ہے، غیرت مند بناتی ہے، باحیت بناتی ہے، باوقار بناتی ہے۔ لہذا طول تاریخ میں سارے ظالم، قاتل، خائن، ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ یہ بزدل ظالم ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے مشکلات کھڑی رکھی، لیکن ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف نے بڑی قربانیاں دیتے ہوئے اس میراث کی حفاظت کرتے ہوئے آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے رہے ہیں۔ یہ عظیم میراث ہے جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ عزاداری سید الشہداء
کاش اس منبر پر وہ لوگ آتے. خدا گواہ ہے مجھے خود شرم آ رہی ہے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اندر نہیں ہے یہ چیزیں نا. خدا کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تجھے ایسا ہونا چاہیے. مجھے خود شرم آ رہی ہے, اس قابل نہیں ہوں میں منبر پر بیٹھوں. خدا گواہ سچ بول رہا ہوں. یہ ثانیہ زہرا کی میراث ہے, شہزادی کی میراث ہے. پہلی خطیبہ اس منبر کی شہزادی ہے, ثانیہ زہرا ہے. سادہ چیز نہیں ہے نا. انسان کیسے یہاں آ کے پھر کل کیا جواب دوں گا؟ انہی سے تو مجھے توقع ہے میری شفاعت کرے گی, میں انہی کو ناراض کرتا ہوں. بہت مشکل ہے آسان. خدا گواہ ہے. اب دیکھیں نا اس وقت پاکستان میں جو کچھ مشکلات ہیں, ایک تو دشمن کی طرف سے ہے, اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. آگا جی ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں نا. جب کسی میراث کی درست حفاظت نہ کی جائے, اس کا خیال نہ رکھا جائے تو نقصان ہو جاتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کاش منبر پر آنے والوں کے لیے بھی کوئی معیار ہوتا. اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے, یہ خصوصیات ہونی چاہیے, یہ صفات ہونی چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو مولا حسین کا ذاکر ہے, علی اکبر کا ذاکر ہے, بالفضل عباس کا ذاکر ہے نا. اس کا نام ہے منبر حسینی. حسینی منبر ہے نا, حسینی منبر. ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں نا, ایسے مولانا میں کروں ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم نے ایسے لوگ تربیت نہیں کی, ہم نے تیار نہیں کی, ہم نے توجہ نہیں دی نا. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا تو آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے نا. اگر آپ مناسب اور بہتر چیز نہیں دیں گے تو لوگوں کی ضرورت تو ہے نا. اب میں اگر یہاں بیٹھ کے کہوں فلانا بھی ذاکر اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ لڑائی شروع ہو جائے گی. ہم نے بھی صحیح طرح سے توجہ نہیں کی نا. مدرسوں کے اندر بھی ہم نے اس ضرورت کا احساس ہی نہیں کیا کہ ہم ایسے علماء, ذاکرین, وعاظ اور خطباء تیار ہوتے جو اس منبر کو سنبھال لیتے اور اس میراث کی درست حفاظت ہوتی اور آئندہ نسلوں میں اور بہتر شکل میں منتقل ہوتی. ہمارے اسلاف نے اس کو بڑے قربانیوں سے اب تک پہنچایا. میں ایسے ذاکرین کو جانتا ہوں, یقین کریں, شب جمعہ اہل دعائے کمیل پڑھنے والے, بندگی اور عبادت میں نماز تہجد پڑھنے والے, وہ خطبہ, وہ ذاکرین جنہوں نے اس سلسلے کو پیدل چل چل کے لوگوں تک پہنچایا. گاؤں دیہات میں پہنچے وہ ان کے خلاص کا نتیجہ تھا. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا نا. آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی منبر پر آنے کی جو دنیا کو سمجھتے ہوں, دنیا کے حالات کو سمجھتے ہوں, جو دشمن کو پہچانتے ہوں اور جو تھریٹس ہیں ہمیں ان سے واقف اور آگاہ ہوں, تاکہ ہم دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. اور یہ جو محرم کے ایام ہے ہماری, اس میں طاقت اور بڑھ جائے اور ہم طاقتور ہو کر, جب ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم بہت طاقتور ہو جائیں, ہماری طاقت اور بڑھ جائے. اس کے لیے بانی مجلس کا بھی رول ہے, اس کے لیے پڑھنے والے کا بھی رول ہے, اس کے لیے وہ علماء جن کے پاس کیا کہوں, بعض باتیں کہوں تو پتہ نہیں بعض لوگ ناراض نہ ہو جائیں. درود پڑھیں محمد والے. آپ دیکھیں لکھنؤ کا جو علمی مرکز تھا,
کیونکہ وہ اس ریجن میں تھا، اس علاقے میں تھا۔ لکھنؤ کا عالم جو تھا اس کو یہاں کی زبان آتی تھی، اہل زبان تھا، یہاں کی مشکلات سے وہاں کا علمی مرکز واقف تھا، تو علماء کی جو تربیت کرتا تھا، جو ٹریننگ کرتا تھا، جو ان کو پڑھاتا تھا اور تیار کرتا تھا، یہاں کی ضرورتوں کے مطابق تھا۔ لہذا ان لکھنؤ کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، 68 سال کے اندر پاکستان میں اگر ساری کتابیں بھی جمع کر لی جائے ان کے 1% بھی نہیں بنتی۔ وہ علمی کام جس لیول کا وہ کر کے گئے ہیں پاکستان میں نہیں ہو سکا ہے۔ جتنے بڑے بڑے خطباء اور واعظین اور علماء وہاں سے آئے ویسے یہاں نہیں ہیں۔ میں نے خود تصویریں دیکھی ہیں، علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم خطاب کر رہے ہیں، پاکستان کا پرائم منسٹر، وزیر خارجہ، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی مجلس میں۔ مولانا مودودی صاحب ان کے عشرہ محرم کی مجالس میں آگے بیٹھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں۔ بڑی بڑی یہ شخصیات تھیں جو منبر حسینی پر آتی تھی۔ مولانا مودودی جو خود ایک بہت بڑا مفکر تھا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب رکن تھے، چائے بھی حکومت کی نہیں پیتے تھے، اپنے پیسوں کی پیتے تھے، کرایہ نہیں لیتے تھے کہ یہ لیے مجھے کرایہ دو، اپنے کرایہ پر آتے تھے۔ اور ان کا اتنا وزن تھا علمی کہ ان کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی بات کریں۔ یہ لکھنؤ کا کرشمہ ہے، یہ لکھنؤ کے علمی مرکز کا سرمایہ ہے اور خدمت ہے مکتب اہل بیت کی اس پورے خطے کے اندر۔ وہاں کا پڑھا لکھا عیسائیوں سے گفتگو کر سکتا تھا، قادیانیوں سے کر سکتا تھا، مکتب کا دفاع کسی کے مقابلے میں بھی ہو کر سکتا تھا۔ بہرحال نجف اور قوم یہاں کی سرزمین کو نہیں سمجھتا، وہاں کی زبان عربی یا فارسی، یہاں کی اردو۔ لہذا جب میں وہاں پڑھنے گیا مجھے یاد ہے، میں وہاں سے واپس آیا ایک دفعہ تو اس قابل ہو گیا تھا بات کروں، تو میں اپنے گاؤں میں میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ گفتگو کریں مجلس میں نا۔ میں نے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں نے پوچھا سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا ہم جو تھوڑے بہت 12-14 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں ہمیں تو نہیں آئی ہے، پتہ نہیں ان پڑھوں کو آئی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لگتا نہیں تم کون سی زبان بول رہے ہو؟ میں نے کہا امام حسین نے یزید کا مقابلہ کرنے کا برنامہ تشکیل دیا۔ میں نے کہا یہ برنامہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، زبان ہی نہیں آتی تھی، سچ بول رہا ہوں، اپنی زبان نہیں آتی تھی، کس تبدیل کرنی ہے میں نے؟ جب زبان نہیں آتی میں لکھوں گا کیسے؟ میں بول ہی نہیں سکتا ہوں صحیح طرح سے، تو پھر کیا ہو گیا؟ نہ اپنے لٹریچر سے آشنائی، نہ اپنے ادب سے آشنائی، نہ اپنی زبان سے آشنائی، نہ وہ لطافت رہی میری زبان میں جو علامہ اظہر حسن زیدی کی زبان میں تھی، قدس سرہ۔ بہرحال اس عزاداری، یہ سید الشہداء کے جو ایام آتے ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے، ایک تو ممبر کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی ہے، ممبر حسینی پر ایسے لوگوں کی تربیت کریں جو یہاں کی زبان بول سکتے ہو۔ اب ذاکرین کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایک تو وہ ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے زبان کو نہیں۔ اب سرائکی مجلس کے اندر سب کی زبان ہو چکی ہے، بالخصوص پنجاب اور سندھ، انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ سرائکی آنے کو سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ بہرحال ممبر بھی ایسے اچھے خطباء کی ضرورت ہے کہ اتنا عظیم مہینہ آتا ہے، یہاں سے ہمیں دفاع کرنا ہے دین کا، دین شناس لوگ ہوتی پر، یہاں سے ہم نے دفاع کرنا ہے مظلوموں کا اور ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے۔ بہادر اور شجاع لوگ اس ممبر پر آئے۔ ممبر حسینی کا حق یہ ہے کہ یہاں لالچی نہ آئے، فداکاری کرنے والا، ایثار کرنے والا اس ممبر پر آئے۔ بہادر شجاع غیرت مند آدمی یہاں بیٹھے آئے۔ یہ مولا حسین کا ممبر ہے، کسی عام کا آدمی کا نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ بہرحال یہ جو محرم ہے آپ جانتے ہیں، اس ملک کے اندر
گزشتہ کئی سال سے عزاداری سید الشہداء کو مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. عزاداری سید الشہداء اور مولا حسین کا غم اس پوری کائنات کے رگ و پے میں رچ بس گیا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. رچ بس گیا ہے. یہ غم آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں. سورج کو گہر لگ گیا، پتھروں کو ہٹاؤ تو خون نکلتا تھا، آسمان سے خون برسا. اس پوری کائنات پر امام حسین کے غم کے اثرات ہیں، درد کے اثرات ہیں. یہ درد ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ درد دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. یہ غم حسین، یہ رنج اور درد جو مولا حسین کی مظلومیت کی وجہ سے اس کائنات کے رگ و پے میں رچ بس گیا ہے، دنیا کا کوئی یزید اس کا راستہ نہیں روک سکتا اور ختم نہیں کر سکتا. یہ پھلے گا، پھولے گا، آگے بڑھے گا. یہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہے، یہ نظام الہی کے مطابق ہے. رکا، کم ہوا نہیں، بڑھا اور بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. ہر سال بڑھتا چلا جائے گا، ہر مہینے بڑھتا چلا جائے گا، ہر دن بڑھتا چلا جائے گا، ہر ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. یہ خدا کا نظام ہے. ہماری کوتاہیاں ہوں نہ ہوں، جو بھی ہو، ایک خدا کا نظام ہے. اس کے تحت عزاداری سید الشہداء، یہ غم اور درد، یہ پھلے گا، پھولے گا، آگے بڑھے گا، یہ نہیں رکے گا. امام زمانہ کا ظہور بھی اسی کے ذریعے ہوگا. یہ زمینہ ساز بنے گا آخری حجت کے ظہور کا. اس کی برکتیں ہیں. جب محرم آتا ہے، اہل تشیع کے اندر گناہ کم ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ مثال دیتا ہوں، جو داڑھی مناتے ہیں وہ بھی چند دن داڑھی نہیں مناتے، کہتے چلو محرم کے دن چند دن وہ بھی یہ داڑھی منانے کا گناہ نہیں کرتے. جو گڑبڑ کرتے ہیں بھی ممکن ہے گناہ شدہ بعض وقت کرتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے بات چھوڑ دیتے ہیں. چلو یہ چند دن نہیں کریں گے نا، ایام میں گانے گانے نہیں سنتے، چلو جی کچھ دن ڈرامے نہیں سنتے تھے، گانے. گناہ کم ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اثر ہے، چوری کم، کرائم اور جرائم کم ہو جاتے ہیں. مولا حسین واقعا معجزہ. کہیں آپ پڑھیں، تمام تاریخ کو پڑھیں، جو اثر ایام غم کا انسانوں پر ہوتا ہے اور اس میں کرائم اور جرائم کتنے کم ہو جاتے ہیں. حیران ہو جاتا ہے انسان. حکومتیں کوششیں کریں نہ کر سکیں. یہ مولا حسین کا کی حکومت ہے دلوں کے اوپر. درود پڑھ لیں محمد والے محمد. بس آخری جملے اس میں ہماری ماؤں بہنوں کو محرم میں انٹریکشن بڑھانا چاہیے خواتین کے ساتھ. میسج لے جائیں ثانیہ زہرا کا خطبہ دربار جو بازار کوفہ میں پڑھا یا دربار یزید میں پڑھا. وہ خطبہ بی بی کا لکھیں، حضرت زینب کا خطبہ بازار کوفہ میں یا دربار یزید. انٹریکشن بڑھائیں اور خواتین میں تقسیم کریں، خواتین تک پہنچیں سوشل میڈیا کے ذریعے. خواتین ثانی زہرا کے حوالے سے کام کریں، انٹریکشن بڑھائیں. جوان پیغام لے کے جائیں کربلا کر جوانوں میں پہنچیں. ایسولیٹ نہ ہو، ایک بند سرکل میں نہ آئیں، اپنے آپ کو اوپن کریں. پیغام ہے آپ کے پاس، میسج ہے آپ کے پاس. تاکہ ہم لوگوں تک پیغام. بزرگوں کو، بڑوں کو سپورٹ کرنا چاہیے.
کہ ہم تمام کے تمام جتنے بھی سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان کو استعمال کریں کربلا کو عام کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ یہ جو حکومت کی طرف سے سختیاں ہیں، یہ جیسے کل کے یزید چلے گئے، نام حسین زندہ ہے، یہ بھی چلے جائیں گے، مولا حسین کا نام اور بھلتا پھولتا رہے گا۔ پریشان نہیں ہونا ہے، سختیاں آتی ہیں، گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی ہے، انشاءاللہ اور طاقتور باوقار۔ جی ہاں، ابھی مجھے بتایا گیا ہے، کل بھی بس میں بتایا گیا، ڈیالہ جیل میں اشرا ہوتا تھا، یہاں کی حکومت نے اس کو بند کر دیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ بنیادی حق ہے جیل کے اندر لوگوں کا، نماز پڑھنا بھی ان کا حق ہے، نماز جماعت بھی ان کا حق ہے، یہ سلسلہ رکا، یہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کرو، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ عزاداری سید الشہداء ہر پاکستانی کا حق ہے، جو بھی اس کو منعقد کرنا چاہتے ہیں جیل کے اندر۔ یہاں پر بھی میں نے سنا سیال کوٹ میں بھی ایسے کیا گیا، وہاں پر بھی پچھلے سال سے میں روکا ہوا ہے، یہ سلسلے روکنے جو ہے ختم کرو، اور یہ تم ثابت نہ کرو، تمہاری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا یزید کے ساتھ، جب بھی تعلق داری ہے یزید کے ساتھ، انشاءاللہ کوشش کریں گے بھرپور طریقے سے اس سال ڈیالہ جیل میں بھی عزاداری ہو انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے حقوق کے لیے مسلسل میدان میں حاضر رہنا ہے، مسلسل میدان میں حاضر، اللہ تھلگ نہ کرو اپنے آپ کو۔ اگر ہم اکٹھے ہو کر میدان میں حاضر رہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، عزاداری سید الشہداء کی خاطر ایک دن پورے پاکستان میں گھر سے باہر نکلے، زن مرد بچہ کوئی گھر میں نہ رہے، کتنا سر ہوگا اس کا؟ کیوں آج حکومت کو احساس ہو جائے گا کہ یہ لوگ بیدار ہیں، سوئے ہوئے۔ عزاداری سے تو جدا کسی جماعت کی عزاداری ہے، کوئی مجلس بات مسلمین کی ہے، وہ مولا حسین کی عزاداری ہے۔ عزاداری سید الشہداء کو پارٹیوں کے چکر سے نکال دینا چاہیے، یہ کوئی جماعتوں کی نہیں ہے، یہ مولا حسین، اگر جماعتوں کی ہوتی تو کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی، جیسے باقی چیزیں جوتیوں میں بڑھتی ہیں نا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ مولا حسین کی عزاداری عبادت ہے۔ جیسے نماز کسی جماعت اور پارٹی کی نہیں ہوتی، روزہ کسی جماعت اور پارٹی کا نہیں ہوتا، حج کسی جماعت اور پارٹی کا نہیں ہوتا، عزاداری سید الشہداء بھی کسی جماعت اور پارٹی کی نہیں۔ اس کے لیے اگر شعور پیدا ہو جائے، محرم میں بھی اگر زید جعفری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دوست نے کہا ایسا پمفلٹ یہاں پورے پاکستان میں تقسیم کریں کہ آزادی سید الشہداء کے تحفظ کے لیے ہمیں بالآخر بیدار رہنا پڑے گا اور میدان میں حاضر رہنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی ڈیوٹی جس ٹائم بھی ممکن ہو ہم الاؤنس کریں کہ آج کے دن پورے پاکستان کے اہل تشیع عزاداری سید الشہداء کے خلاف حکومتی سرپرستی میں ہونے والے ناجائز اقدامات کے خلاف احتجاج کریں گے اور سارے باہر نکلیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ انشاءاللہ ہماری جانیں فدا ہو جائیں مولا حسین کے نام، اس مظلوم امام کے نام، جو زخمی حالت میں کہتا تھا حال من ناس نے پتہ نہیں، اکثر میرے ذہن میں یہ بات چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب انبیاء مظلوم ہیں، سب ائمہ مظلوم ہیں، لیکن جتنے مولا حسین مظلوم ہے اتنا کوئی نہیں۔
کربلا میں جتنے بھی آئے تھے نا مولا حسین کے ساتھ، وہ رشتے نبھانے نہیں آئے تھے، وہ اپنے امام کی نصرت کرنے آئے تھے، امام کا ساتھ دینے آئے تھے۔ اور یہ سارے مولا حسین کو محسوس کرتے تھے، بہت قریب تھے۔ اور میں سب سے زیادہ قریب جو روح حسین کی بیوی تھی وہ ثانیہ زہرا تھی۔ مثلا ماں کی روح بیٹے کے بہت قریب ہوتی ہے نا، بیٹے کو کئی میل دور کی تکلیف ہو تو ماں کو بے شک ٹیلی فون نہ آئے، اس کا دل محسوس کر لیتا ہے کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے یا نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے نا، ماں محسوس، کیونکہ ماں کی روح بہت قریب ہوتی ہے اپنے۔ ہمارے میں نے سنا ایک دفعہ استاد آیت اللہ علامہ محمد تقی جعفری قدس سرہ بہت بڑے عالم تھے، امام خمینی نے کہا اس زمانے کا ابن سینا تھا، وہ بیان کر رہے تھے، میں نے خود سنا کہ ایک دفعہ میں نے کتابیں اٹھانے کے لیے سر اٹھایا تو کیل لگ گیا میری پیشانی میں الماری کا، تو مجھے درد ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، جرمنی میں ہوتا تھا، ایران ٹی وی پہ وہ بیان کر رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میری پیشانی میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے کیل لگی ہے پیشانی۔ آپ مجھے بتائیں نا، جب کربلا میں مولا حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا، ثانیہ زہرا نے خیمے میں اس کا درد محسوس کیا، کیسے محسوس کر جب میں مولا حسین مختلف ضربیں لگتی تھی، کہتے پیشانی میں جب تیر لگا میرے امام رکے، پتھر لگا، میرے امام نے دامن اٹھایا اور پیشانی سے خون صاف کرنے لگے، ایک ظالم نے 3 پھل والا زہر آلودہ 3 والا اور حسین کے سینے میں لگا۔ 3 کربلا میں 3 طرح کے تیر تھے، ایک نوک والا تیر، مثلث شکل والا تیر اور 3 پھل والا تیر۔ جو پھل تھے نا وہ لوگ ایسے بڑے ہوتے تھے۔ امام کے سینے میں جب وہ زہر آلودہ 3 پھل والا تیر لگانا، میرے امام نے کوشش کی اس کو سامنے سے نکالنے، سامنے سے نکالنے لگے، دیکھا نہیں نکلتا ہے، سینہ بالکل کھل جاتا۔ میرے امام نے جھک کے پشت سے ہاتھ ڈال کے اس تیر کو نکالا، اتنے میں ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا، میرا حسین گھوڑے سے منہ کے بل زمین میں گرے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ کہتے ہیں پھر ظالموں نے گھیر لیا، کوئی تیر لے کے آگے، کوئی نیزے لے کے آگے، کوئی تلواریں لے کے آگے، کوئی پتھر لے کے آگے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا۔ میرے بار مقتل کی کتب میں پڑھے جب امام گھوڑے سے گرے، پھر ظالموں نے جب تیر مارنا شروع کیے، امام ایسے چلتے تھے اور گرتے تھے جیسے پرندے کو جب شکاری نشانے پر رکھ کے تیر مارتا ہے، جب تیر لگ جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ یہ کیفیت تھی میرے حسین کی۔ ظالموں نے گھیر لیا میرے حسین کو۔ امام فرماتے ہیں چوتھے امام انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے۔ روکنے والا کوئی نہیں تھا، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا میرے حسین خود پہنچ جاتے تھے بچانے کے لیے۔ اے جب حسین گھوڑے سے گرے کوئی موجود نہیں تھا، بہنوں نے خیموں کے اندر سر میں قرآن رکھے ہوئے۔ اجرکم اللہ، میرے امام بہنوں نے تلواروں کی بارش شروع کر دی، سر پہ تلواریں مارتے تھے، ایسے بھی تلواریں ماری اور ایسے بھی ماری، میرے امام کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر میرے امام کے شانوں پہ تلواریں ماری، میرے امام کے شانے کٹ گئے، امام اپنے بازو پر وزن نہیں ڈال سکتے تھے، امام کے گلے میں نیزے مارے، ہر منہ میں تیر مارے،
سینے میں نیزے مارے. ایک وقت وہ آیا جب میرا حسین خاک کربلا میں لیٹا ہوا تھا. اب میرا حسین ہل بھی نہیں سکتا تھا, سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا, پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی, ابرو زخمی تھے, آنکھوں میں اتنا خون تھا کہ کھلتی نہیں تھی, رخسار زخمی تھے, داڑھی خون میں خضاب تھی, تاج ٹوٹے ہوئے تھے. میرے امام کے منہ میں تیر مارتے رہے اور امام یہی کہتے تھے رضاً پہ قضائک و تسلیما لامرک. میرے امام گلے میں تیر نیزے مارے, سینے میں امام لیٹے ہوئے, شانے کٹے ہوئے ہیں. یا ایک مرتبہ میرے امام نے سینے پر وزن محسوس کیا. علماء بیان کرتے ہیں جب کسی کا آخری وقت پر روح نکلنے والی ہو اس کے سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے, اس کے بٹن بھی کھول دو. امام نے سینے پر بوجھ محسوس کیا, آنکھوں میں خون, آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. کہتے ہیں لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبل رسول اللہ. ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے. یہ وہ منظر ہے جسے یاد کر کے شاید امام زمانہ بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں میرے جگہ مظلوم مجھے وقت نہیں بھولتا جب خالی گھوڑا خیمہ آیا, باقی بیویوں نے گھوڑے کو گھیر لیا. کوئی کہتی ہے مجھے بتا میرا بابا جب گئے تھے پیاسے گئے تھے, پانی ملا یا پیاسے مارے گئے, لیکن ایک بیوی زلجنا کے پاس نہیں رکی. تھوڑی ہے بلند ٹیلے کی طرح, تھوڑی ہے. میں عام طور پر کہتے رہتا ہوں کریم اور نجیب شہزادیاں بیویاں نامحرموں کے سامنے دوڑا نہیں کرتی, لیکن جب میری شہزادی نے الٹی ہوئی سیٹ کو دیکھا, گھوڑے کی پیشانی پہ خون کو دیکھا, سمجھ کی قیامت ٹوٹی ہے مسائل کی. اس بلند ٹیلے پہ آگے کیا دیکھا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں بیوی نے دیکھا وَالشِّمْرُ جَالِسُ عَلَىٰ صَدْرِهِ, شمر ملعون کے پاک ناپاک پاؤں حسین کے سینے پر تھے. آخر لحیتہ بیدہ, امام کی داڑھی ہاتھ میں پکڑے, آئے پسے گردن سے ضربے چلا رہا تھا اور میری شہزادی دونوں آثر میں رکھی کہتی تھی واہ غربتا, ہائے غریب الوطنی. اجر اللہ. 3 دن تک لاش میں گوڑوں کو ہم پڑی رہی. تیسرے دن اعجاز امامت سے امام نے آگے مولا حسین کو دفن کیا, قبر میں رکھا. دفن کے آقا میں میت کو جب قبر میں رکھو تو بندے کفن کھولو, قبلہ رخ رکھو, اس کے رخسار قبلہ رخ رکھو, سر قبلہ رکھو. مجھے بتائے نا وہ کفن کہاں تھا جس کو میرا چوتھا امام بند کھولتے. آئے میرا بے کفن امام, کربلا کو مظلوم امام, مجھے بتائے نا وہ سر کہاں تھا جسے میرے مولا چوتھے امام قبلہ رخ رکھتے. آئے کبھی وہ شمر ملعون کے ہاتھ میں تھا, کبھی نو کے نیزہ پر تھا, کبھی خولی کے تنور میں تھا, آئے کبھی شرابی کے اللہ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون